آج کی بات۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ کھیل ذہن میں موجود کہانی اور کرداروں کا مظاہرہ ہے، اور مظاہرہ چاہے جس اسکرین پر ہو عکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اصل نہیں، عکس ہے۔ اصل کا علم نہ ہو تو مظاہرہ معمہ اور ایلیوژن بن جاتا ہے۔ آدمی کرداروں کو دیکھتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ خالق کائنات اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 64۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ آخرت کی زندگی سے مراد اس دنیا کے بعد کی دنیاؤں میں حواس ہیں۔ ان میں ایک دنیا نیند ہے۔ نیند کی زندگی کیا ہے؟ بیداری میں ہم ٹائم اسپیس میں قید ہیں، جبکہ خواب میں اسپیس کا غلبہ تو ہے، لیکن وقت کی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ خواب ایسی زندگی کے شب و روز ہیں جن میں زندگی عمل بن جاتی ہے، یعنی ہم جو کچھ بیداری میں کرتے ہیں وہ تمام حرکات و سکنات خواب میں بھی پوری ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ خواب میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل پاکیزگی کا سمبل ہے، یعنی آدمی جسمانی طور پر متعفن میٹر سے تخلیق ہوتا ہے۔ غسل واجب ہونا اس طرف اشارہ ہے کہ خواب اور بیداری دو الگ الگ زندگی نہیں ہیں۔ خواب میں ذہن کسی حد تک اسپیس کی نفی کر دیتا ہے، جبکہ بیداری میں اسپیس کا غلبہ ہے۔ ہر لفظ مفہوم ہے، اور مفہوم لفظوں کی کہانی ہے۔ بظاہر لفظ بے جان پتلا ہے۔ پتلے میں مفہوم داخل ہوتا ہے تو لفظ سنتے، دیکھتے، ہنستے، بولتے ہیں، آپ بیتی اور جگ بیتی سناتے ہیں۔ لفظوں سے کہانی بنتی ہے۔ مصنف بین السطور مفہوم کی وضاحت کے لیے اس میں ذیلی کہانیاں شامل کرتا ہے جو ایک کہانی کے گرد گھومتی ہیں۔ ایسے میں کہانی کے مرکزی خیال کو نمایاں کرنے والے کردار کیا ہوئے؟ وہ خواتین و حضرات جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بعد کی دنیایں دیکھ لیتے ہیں، کرداروں کو ثانوی جان کر کہانی کے مفہوم کو اولیت دیتے ہیں۔ نتیجے میں ذات پات اور اختلافات نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ پلیٹ فارم ایک ہے۔ لفظ اور مفہوم کی مثال ورق کی ہے۔ ورق ایک مگر صفحے دو ہیں۔ آدمی ورق کی بجائے دو صفحات کو دیکھتا ہے۔ دو دیکھنے کی عادت ایک کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ ایک ہی لفظ کی ضیاء پاشیوں کو کبھی بقا کہتے ہیں اور کبھی فنا کا نام دیتے ہیں۔ لفظوں میں الجھا ہوا شخص ہر لفظ کو الگ سمجھنے کی وجہ سے تحریر کے مفہوم سے بیگانہ ہوتا ہے، لیکن مفہوم سے واقف فرد کو تحریر کے ہر لفظ کی فراست حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے دو رخ پر تخلیق کی ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن ہے۔ ظاہر اور باطن غالب مغلوب ہوتے رہتے ہیں، جیسے پانی خشکی، دن رات،
خوشی غم، ٹھوس مایا، مایا گیس، بھوک پیاس، اور وہ سب جو تخلیقات کی تعریف میں آتا ہے، دو رخ پر سفر میں ہے۔ ہر رخ کشش و گریز کے نظام کے تحت انفرادیت قائم رکھتے ہوئے دوسرے رخ کو اپنی جانب کھینچتا ہے، جس کی بنا پر دونوں کا وجود قائم رہتا ہے۔ ماں اور بچے کی مثال سامنے ہے۔ زندگی ہر رخ میں حواس کے ذریعے بسر ہوتی ہے۔ حواس کی اصل ایک ہے، مگر دماغ، آنکھیں، ناک، ہونٹ، منہ اور دائیں بائیں کانوں کی وجہ سے آدمی حواس کو تقسیم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سنوں گا نہیں تو دیکھوں گا کیسے، دیکھوں گا نہیں تو سمجھوں گا کیسے، اور سمجھے بغیر کیسے بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، جبکہ شے سے آگاہی کا پورا عمل اطلاع میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سننے کے لیے الگ، دیکھنے کے لیے الگ، محسوس کرنے اور بولنے کے لیے الگ اطلاع آئے۔ اطلاع مکمل جزیات کے ساتھ وارد ہوتی ہے۔ مثال، پیاس کا خیال آتا ہے، آدمی خیال کو سنتا ہے، دماغ میں اسکرین پر پانی کا عکس بنتا ہے، ذائقے کو محسوس کرتا ہے اور جسمانی طور پر پانی پینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے۔ ہر اطلاع میں سارے حواس اسی طرح موجود ہیں، لیکن منقسم ذہن ٹکڑوں میں دیکھنے کو حواس کی تقسیم سمجھتا ہے۔ حواس کی یکجائی کا مشاہدہ نیند ہے، جب مٹی کا جسم بستر پر ہوتا ہے اور اندر موجود ایک اور آدمی کائنات کی سیر کرتا ہے۔ حال یہ ہے کہ آدمی بہروں کی طرح سوتا ہے اور اندھوں کی طرح جاگتا ہے۔ جاگنے کے بعد اور سونے سے پہلے نیند اور بیداری میں زندگی پر غور نہیں کرتا۔ غور کرنے سے حواس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ ہر حس کو دوسری حس سے الگ سمجھنا حواس کی تقسیم ہے۔ اگر فہم میں یہ امر داخل ہو جائے کہ آم اور گٹھلی ایک ہیں، ماں بچے سے الگ نہیں، زمین کا دوسرا رخ آسمان ہے، بیج اور درخت میں یکجائی ہے، کھاد پتوں کا ہی ایک روپ ہے، اور ہر شے ڈائی کے تابع ہے، تو معلوم ہوگا کہ زندگی کے سارے کردار مفہوم کی زبان میں ایک ہیں۔ چونکہ طرز بیاں دیکھنے کی طرز سے متاثر ہے اور آدمی کا دیکھنا ایلیوژن کے زیر اثر ہے، لہذا آدمی روشنی کو دن کا نام دیتا ہے اور رات کو اندھیرا کہتا ہے، جبکہ دن رات کو ایک ہی روشنی سے زندگی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں خالق لیل و نہار اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 27۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ روشنی ایک ہونے سے دن اور رات ایک دوسرے میں سے گزر کر ظاہر ہوتے ہیں، مگر روشنی کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے فرد دن رات کی کہانی میں الجھ گیا ہے۔ دن کا رات میں سے نکلنا اور رات کا دن میں سے ظاہر ہونا، سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا، دو رنگ پانیوں کا الگ الگ ساتھ بہنا،
आसमान से पानी बरसना और जमीन पर रंगों का बिखरना, ये और लाशुमार निशानियां निज़ाम कायनात की तशरीह हैं। कुरान करीम में गौर व फिक्र की ताकीद है कि गौर व फिक्र आदमी को किनारों से आज़ाद कर देता है, चाहे वो जमीन के किनारे हों या महदूद सोच के। कच्ची जमीन से पौधा निकलता है तो तबीयत तकाजा करती है कि मट्टी हटाकर अंदर में बीज खुलने का मंजर देखे कि बीज के दो परत जो कहानी के किरदार हैं कैसे खुले। बीज दरख्त बन जाता है जिसमें सैकड़ों छोटी और दर्जनों बड़ी शाखें होती हैं और इन शाखों पर लाखों पत्ते इस्तिराहत करते हैं। फूल खिलते हैं और इनमें से फल जाहिर होते हैं। फलों के अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं जिनके दरख्त बनने से एक बीज की कहानी खित्ता-ए अर्ज पर फैल जाती है। कुछ ना होने में से होने का ये मुजाहिरा सोचने पर मजबूर कर देता है कि बीज में दरख्त कहां से आता है और दरख्त जाहिर होने पर बीज कहां चला जाता है। बीज से दरख्त की नमो अफसाना है इन लोगों के लिए जो इस अफसाने में जिंदगी के मफहूम से नावाकिफ हैं। बीज और दरख्त के दरमियान फासले मिटने से दोनों की हस्ती जाहिर होती है और मुशाहिदा होता है कि ये सब दूई के दरमियान यकताई की सिफात का मुजाहिरा है और इस हस्ती की किबरियाई है जिसने अपनी पहचान के लिए इस निज़ाम को तख्लीक किया है। क़ारीन, दरख्वास्त है कि आज की बात पढ़कर जो आप समझे लिख कर भेज दीजिए। अल्लाह हाफिज। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी।